سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، صبر کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور خاص طور پہ کب تک کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تو بخشش ہے اور دوسرا ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے. یہ تو سب سے پہلے ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ انکریج کیا گیا کہ آپ اس امر کی طرف جو ہے وہ توجہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اب جہاں تک ہے کہ بھی صبر کی لمٹ کیا ہے، اور صبر کی لمٹ یہ ایک ریلیٹو کویسچن ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام بنیادی طور پر صبر کو اہمیت کیوں دیتا ہے. اس کا تعلق حقیقت میں انسانی نفسیات پہ ہے، چونکہ یہ بنیادی طور پر انسانی رویوں میں سے ایک رویہ ہے. تو اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام اپنے دائرے کے اندر داخل ہونے والے ہر فرد کو اس کے رویوں اور اس کی نفسیات پہ کنٹرول کرتا ہے. اب جب تک آپ اس کی نفسیات کو کنٹرول نہیں کریں گے پھر آپ اس کی کسی بھی جہت کے اوپر بند نہیں باندھ سکتے. اب پھر یہ ہوگا کہ کبھی یہ بند باندھ لے تو ادھر سے بند کھل گیا، کبھی وہ بند توڑیں گے تو کبھی وہ بند کھل جائے گا. اسلام بنیادی طور پر روٹ سے چیزوں کو بلڈ کر کے لیتا ہے. اب جہاں تک ہم اسلام کے انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں تو اسلام دو چیزیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھی دیکھو، ایک ہے تمہاری ذات اور ایک تمہارے سامنے ہے اللہ اور اس کا رسول. اب تمہیں یہ طے کرنا ہے تم نے زندگی اپنی ذات کے لیے گزارنی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارنی ہے. اب جہاں تک صبر اور برداشت اور تحمل کی بات ہے، یعنی سارے پیرائے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک چھوٹے سے عمل نے پورا فلسفہ سمجھا دیا. اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار کے نیچے ایک دشمن آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ میں تو مرنے والا ہوں، اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے انور پر تھوک دیا. تو پھر حضرت علی نے تلوار روک لی اور آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ. وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں تو سمجھ میں نہیں آئی، میں تو میری کیفیت اس بلی کی مانند تھی کہ جس کے لیے دروازے بند ہو جائیں اور سوائے حملہ کرنے کے وہ کچھ نہیں کرتی. میں نے کہا مر تو ویسے ہی رہا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنی نفرت کی بھڑاسی نکال دوں. تو میں نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. آپ تو میرے ساتھ ویسے ہی لڑ رہے تھے، اب آپ چاہیے تھا کہ آپ مجھے مار دیتے کہ میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو میری اور تیری جنگ میری ذات کی وجہ سے تو تھی نہیں، میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اب اگر تجھے مار دیتا، قیامت کے دن مجھے یہ خوف تھا کہ میرا رب یہ کہتا کہ علی اسے تم نے میرے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے مارا ہے. یہ ہے وہ فلسفہ کہ تم نے جو صبر اور برداشت سب کچھ ہے اس کے لیے سب سے پہلا تعین تمہاری یہ آئیڈیالوجی اور فکر کرے گی کہ بھئی تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر تو ہے تمہاری زندگی کا مقصد تمہاری ذات تو پھر اٹھو اور سر تن سے جدا کر دو. اگر تمہارا مقصود ہے اللہ اور اس کا رسول تو پھر یہ دیکھ لو کہ تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ اللہ کی پروڈکٹ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اگر تم اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں کرو گے اور تمہارا ہاتھ اللہ کے بندوں پہ اٹھ جائے گا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تم اپنے رب کے مقابل ہو جاؤ گے، پھر اللہ کی سائیڈ پہ تم نہیں کھڑے ہوگے. یہاں پر حضرت کتنی خوبصورت بات یہاں پر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے کہ اس نے ایک برائی کا اظہار کیا کہ میں برائی کا کرنا چاہتا ہوں. عام آدمی ہوتا تو شاید وہ ڈنڈا اٹھا لیتا اور اس کی پٹائی شروع کر دیتا، لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا. اور عملی نمونہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے بڑے ٹھنڈے دل سے سنا اور پھر اس نوجوان کی سائیکالوجی، نفسیات سے بات کی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہارے کسی رشتے کے ساتھ یہ ہو جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی اور جس کے ساتھ تم یہ کرنا چاہ رہے تھے کیا وہ یہ برداشت کر جائے گا؟ اس کے بعد وہ نوجوان ساری زندگی اس برائی سے رک گیا. یہ تھی وہ حکمت نبوت جس نے اس نوجوان کو برداشت کا سبق دے دیا کہ کتنی کڑوی سے کڑوی بات تھی. اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، مسلمانوں کی ایلیٹ ذات نبوت ہے جن کے سامنے میں یہ خواہش لے کے جا رہا ہوں اور وہ مجھے اتنے تحمل سے، اتنے صبر سے، اتنے پیارے انداز میں اتنا بڑا فلسفہ سمجھا رہے ہیں. تو اسی لیے تو فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھو گے تو پھر تمہیں بات سے سمجھ میں آئیں گی کہ اسلام کے فلسفے کیا ہیں، اسلام کی لاجک کیا ہے. ہم نے پرابلم کیا ہوا کہ ہم نے اپنا جو نظام تعلیم تھا
ہم نے اپنے نظام تعلیم کا جو مقصد تھا، تعلیم کا مقصد تھا، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول تک رسائی ہو جائے، یہ تھا تعلیم کا مقصد۔ انفارچونیٹلی جس کیپٹلسٹک سٹرکچر دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں تعلیم نے مقصد دے دیا ہے رزق کا، روزگار کا۔ تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ تمہیں اچھی جاب مل جائے، تم نے یہ ڈگری کرنی ہے تمہیں یہ مل جائے۔ تعلیم کا مقصد تھا انسان کو انسان بنانا، اب وہ مقصدیت بدل گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تعلیم کے پیچھے ڈگریاں، ڈگریوں کے ساتھ رزق وہ مل رہا ہے، مگر آپ کو معاشرے میں انسان نظر نہیں آتا۔ ڈگری کے حامل لوگ تو نظر آئیں گے لیکن انسانی کوالٹی اور خصوصیات رکھنے والے افراد نظر نہیں آئیں گے۔ ماضی میں اٹھا کے دیکھیں گے تو تعلیم کا مقصد ہوتا تھا آداب زندگی کا حصول، رزق کا تعلق تھا فنون کے ساتھ۔ آپ بچے کو کوئی فن سکھا دیں وہ اس کے لیے رزق کا لے جائے گا، لیکن تعلیم کو کبھی حصول رزق کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا۔ وہاں پر تھی تربیت۔ یہ جس طرح کہ ہے کہ ہمارے ہاں پرانے زمانے میں بزرگوں کی صحبت میں بچے بڑھتے تھے، اور بزرگ زندگی کے ساری تلخیوں سے گزر کر زندگی کے اس منصب پر بیٹھا ہوتا تھا، وہ کڑواہٹوں سے بھی گزرا ہوا ہے، وہ اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ بھی ہے، وہ کڑوی سے کڑوی بات بھی جب بچے کی سنتا ہے اس کو تربیت کرتا تھا۔ بچہ ان بزرگوں کی شخصیات سے نکلنے والی شعاؤں سے بہت کچھ سیکھتا تھا، اور وہی تربیت ہی معاشرے میں اسے ایک بہتر انسان بنایا کرتی تھی۔ اب عدم برداشت ہے، بے جا تنقید ہے، تقابل کی کیفیت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پہلے کہہ دیتے ہیں بیٹا کلاس میں فرسٹ آنا ہے۔ اب جب ہم اس کو ذہن میں یہ ہرس دے رہے ہیں فرسٹ کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے صرف فرسٹ کی بات کی ہے، آپ نے ایک ایسا وائرس چھوڑا ہے جو اس کے دل میں، اس کے مضافات میں بیٹھنے والے دوستوں کے لیے دل میں نفرت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ تو حقیر ہیں، میں نے انہیں حقیر بنا کے رکھنا ہے، ان سے اوپر میں نے آنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے، یہی ہونا ہے۔ تقابل میں کبھی اخوت کے، محبت کے یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، میں اسی تقابل کی طرف، ایران سے ایک عالم آیا، اس کا کلیم تھا کہ کوئی ہے جو علم منطق میں میرا مقابلہ کر لے۔ بہت مشکل علم تھا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو پاک پتن جاؤ، وہاں ایک بابا فرید ہے، سنا ہے عالم ہے، وہ تمہارا شاید مقابلہ کر لے۔ وہ پاک پتن پہنچا اور کرتے کرتے ایک طالب علم، ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ وہاں بھی طالب علم تھے، وہاں ان کے ہتھے وہ چڑھ گیا، تو وہ ابھی طالب علم تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو طالب علم ہوتا ہے اندر جو علم ہوتا ہے وہ تو ٹھاٹھے مارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، ہمارے شیخ آئیں گے نماز پہ باہر، ابھی گھر تشریف فرمائیں، آپ کے جو سوالات ہیں ہم ہمارے ساتھ کر لیں۔ طالب علموں کے ہاتھ بندہ چڑھ گیا، اس نے ایک ایک کر کے سوال کیا۔ آگے بابا نظام تھا تو بابا نظام نے ایک ایک کر کے سوالوں کے جواب دیے، اور پھر جب بابا نظام نے سوال کیا وہ لاجواب ہو گیا، شرمندہ ہوا، بیچارہ چلا گیا۔ اتنے میں بات پھیل گئی کہ نظام نے اتنا کام کر دیا، اتنے بڑے عالم کو جو ہے وہ چپ کرا دی۔ حضرت بات اندر گھر پہنچی، بابا فرید حضور ننگے پاؤں گھر سے تشریف لائے برہنہ پا، اور آ کر کہا نظام بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ حضور کیا خطا ہو گئی؟ کہا کہ ایک عالم آیا تھا اللہ کا بندہ، اور وہ بڑے مان سے آیا تھا، تم نے اس کے جواب دے کر اس کا دل توڑ دیا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے سوال کرتا نا، میں لا جواب رہتا اور اپنی جہالت کا تانا برداشت کر لیتا، لیکن اللہ کے بندے کا دل نہ توڑتا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دینا چاہتے ہیں، وقت سے پہلے دینا چاہتے ہیں، برداشت نہیں ہے۔ ہم کسی کی کامیابی تو دور، کوئی ہمارے برابر بھی آ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں۔ دیکھیں آپ جب برداشت نہیں کرتے نا تو ارد گرد کی برائیاں پھر خود بہت پنپتی ہیں، پیراسائٹس کی طرح آ جاتی ہیں، اسی کے اندر حسد آ جائے گا۔ کبھی آپ فرسٹ نہیں پا، آپ کامیابی نہیں پا سکے تو اسی وجہ سے کوئی اور کامیابی پا گیا تو دل کو تکلیف ہو جائے گی۔ وہاں بھائی کی کامیابی کو آپ کو اپنی کامیابی شمار نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر اسی وجہ سے یہ حسد آگے بغض کو لے کے جائے گا، بغض آگے پھر نفرتوں کو لے کے جائے گی، نفرتیں آگے کیا کیا کام کرتی ہیں اس وقت معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام انسانی نفسیات کو ابتدا سے کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ یہیں سے کنٹرول ہو جائے، وہ برائیاں جو پنپ سکتی تھیں وہ وہیں پہ ختم ہو جائیں۔ تو کتنا ہی خوبصورت معاشرہ جو نگاہ نبوت نے مدینے کے اندر قائم کر دیا تھا، کتنے بڑے بڑے جھگڑے تھے جو صرف اور صرف اسی برداشت کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ بھئی بات میری ذات کی ہو رہی ہے نا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ اور اس کا رسول ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بے شک، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے اور اللہ کے لیے، اللہ
پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم ان کی زندگی کو کنسیڈر کریں، مشل راہ سمجھے، تو ہماری یہ ساری خاص طور پہ جو نیکی کا غرور ہے ہمارے اندر سے یہ ختم ہو جائے گا. ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کل کے معاشرے کو عدم برداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہماری ہر انسان کی ہر وقت کے ساتھ ساتھ نیڈز بدلتی ہیں. اب ہر انسان کی نیڈ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو یہ دکھا سکے کہ میں تم سے بہتر انسان ہوں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، سوشل ہو، یا مینٹلی بھی ہو. جو ہمارے کمپٹیشنز ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں وہ ہیلدی نہیں ہے، یہاں تک کہ دینی سطح پر بھی. بالکل دینی سطح پر بھی یہ بھی بہت زیادہ جو ہے کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ نیک دکھانا چاہتا ہے. تو ایسے میں کیا پیغام دینا چاہیے؟ میرا پیغام جہاں عمومی طور پر عوام الناس کے لیے ہے، خصوصی طور پر ملک کا وہ طبقہ جو پالیسی بناتا ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ آپ اپنے نظام تعلیم کو مقصدیت کے ساتھ جوڑیے. ہمارا نظام تعلیم مقصدیت سے کٹا ہوا ہے. نوجوان جو سکول، کالج اور پھر یونیورسٹیز میں پہنچ رہا ہے وہ مقصد زندگی سے ناآشنا ہے. علماء، مدارس وہ بھی اسی نظام حیات کا حصہ ہیں جہاں پر ان کی پرورش پا رہے ہیں. چونکہ جو سٹرکچر نظام جس حیات میں ہم جی رہے ہیں وہاں کانوں میں پہلی لوری تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، لیکن جو عملی نظام حیات دیکھنے میں آتا ہے اس میں تقابل ہے، اس میں دولت کا حصول ہے، اس میں کسی طرح بھی اپنی خواہشات نفس کی جو ہے وہ آبیاری ہے. ہم یہ صرف یہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے نظام تعلیم کو اپنے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیں گے، مقصد حیات نوجوان کو اللہ اور اس کا رسول دے دیں گے، اور پھر اپنے نوجوانوں کا تعلق اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑیے. وہ بزرگ جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں وہ ایسے فارغ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو فارغ نہیں پیدا کیا. ان کے تجربوں سے سیکھیے، اپنے بچوں کو اپنے ان بزرگوں کے قریب کیجیے تاکہ ان کے ہاں جا کر وہ کچھ پرورش پا سکیں. تبھی جا کر ہم اپنے معاشرے کو جب تک بنیادوں سے نہیں اٹھائیں گے، ہم اوپر سے جہاں بھی ٹھیک کرتے رہیں گے، ایک بند کریں گے کہیں اور سے سیلاب آ جائے گا. تو یہی ہے.